بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چیپٹر 9 کا لیکچر نمبر 8 ہم سنیں گے، اور ہمارا آج کا موضوع وہی ہے کہ پاکستان میں صنعتی ترقی کیسے ممکن ہے اور اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس میں بیٹا ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں صنعتی ترقی ہو کیوں نہیں رہی، تو اس کی وجوہات ہم پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس ماہرین کا فقدان یعنی کمی ہے۔ آخری پوائنٹ آپ نے پڑھا تھا قومی بجٹ میں خسارہ یا ڈیفیسٹ بجٹ، یہ چیز ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ آج ہمارا پوائنٹ ہے آبادی میں اضافہ۔ صنعتی ترقی نہ ہونے کی ایک وجہ آبادی میں اضافہ ہے۔ آبادی کا یہ بے تحاشا اضافہ جو ہے وہ صنعتی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے۔ صنعتوں اور صنعتی پیداوار کے مقابلے میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ملک معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ یعنی جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، ہمارے پاس بجٹ میں اتنی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم زیادہ صنعتیں، زیادہ کارخانے لگا سکیں۔ یہ صنعتی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ چھٹی وجہ ہے خام مال اور معدنیات کی کمی۔ پاکستان میں صنعتی خام مال جیسے لوہا، کوئلہ، پیٹرول، اس کی کمی ہے۔ یہی معدنیات صنعتوں کی بنیادی ضرورت بھی ہیں۔ پھر ان کی قیمتیں بلند ہونے کی وجہ سے ہماری صنعتی اشیاء مہنگی تیار ہوتی ہیں، جبکہ دیگر ممالک میں یہی معدنیات سستی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صنعتی اشیاء سستی تیار کر لیتے ہیں۔ جب عالمی منڈی میں پاکستان کے مقابلے میں دوسرے ممالک کی مصنوعات کو قیمت کم ہونے کی وجہ سے ترجیح دی جاتی ہے، تو پاکستان کی مصنوعات قیمت مہنگی ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی۔ ظاہر ہے یہ خام مال مہنگا تو ہماری تیار کی ہوئی اشیاء بھی مہنگی۔ اگر ہم اس خام مال کو سستا کر دیں تو صنعتوں میں جو چیزیں تیار ہوں گی وہ سستی ہوں گی، اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ کر پائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ پھر سیاسی عدم استحکام ہے۔ آئے دن حکومتوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے حکومتی پالیسیاں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ ایک حکومت کوئی پالیسی بناتی ہے، اس کے بعد آنے والی حکومت ایک دوسری پالیسی بناتی ہے، اس کے بعد آنے والی حکومت ایک تیسری پالیسی بناتی ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور نئی صنعتوں کے قیام میں دلچسپی نہیں لیتے۔ 8ویں وجہ ہے قانون شکنی میں اضافہ۔ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے۔ حکومتیں مضبوط نہیں ہیں، حکومتیں تیزی سے ٹوٹتی، بنتی، بکھرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں قانون کا احترام نہیں رہتا۔ اقربا پروری یعنی اپنے قریب والوں کو نوازنا، اپنے رشتہ داروں کو نوازنا، انہی کو نوکریاں دینا، انہی میں وسائل کی تقسیم۔ پھر انتظامی امور میں بدعنوانی، لوگ ٹیکس جمع نہیں کراتے، جس سے حکومت کے پاس ریونیو اکٹھا نہیں ہوتا۔ ذخیرہ اندوزی ہے، لوگ چیزیں ذخیرہ کر لیتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ جس کو کہتے ہیں، اور اس نیت سے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب مہنگی ہوگی تب بیچیں گے۔ لوگ مارکیٹ سے چینی غائب کر دیتے ہیں، کوکنگ آئل غائب کر دیتے ہیں، اسی طرح کئی اشیاء ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو پاتی، اور لوگ یہ سستی چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں۔ چور بازاری ہے۔ چور بازاری مطلب اسی کو بلیک مارکیٹنگ بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ چیزوں کو اس لیے خرید لینا اور روک کر بیٹھ جانا کہ جب مہنگی ہوں گی تب ہم ان کو بیچیں گے۔ اور سرد بازاری، سرد بازاری یہ ایک ٹرم ہے، اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں
मार्केट फ्रीज हो जाना, किसी चीज़ की मार्केट ख़त्म हो जाना, तो ये भी एक ख़तरनाक बात होती है। जैसे सर्द बाजारी में मार्केट फ्रीज हो गई है, किस तरह के आपने एक सनत लगाई, एक फैक्ट्री लगाई जिसमें आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अब अचानक उस चीज़ की, उस सनत की डिमांड ख़त्म हो जाती है, मार्केट ख़त्म हो जाती है, तो आपका उस सनत में लगाया हुआ सरमाया ये डूब जाता है। मिसाल देता हूँ आपको, आज से 5, 7, 10 साल पहले हमारे पास बल्ब या ट्यूब लाइट आम थी, तो लोगों ने बल्ब या ट्यूब लाइट बनाने के कारखाने लगाए। अचानक उसका एक मुतबादिल मार्केट में आया, एनर्जी सेवर। जब एनर्जी सेवर आया तो बल्ब या ट्यूब लाइट की जो मार्केट थी वो फ्रीज हो गई। अब जो लोग बल्ब या ट्यूब लाइट बनाने के कारखाने लगाए बैठे थे, उनका वो सरमाया डूब गया, क्योंकि अब सोसाइटी में एनर्जी सेवर इंट्रोड्यूस हो गया। अब लोग एनर्जी सेवर खरीदने लगे। फिर जब एनर्जी सेवर के लोगों ने कारखाने लगाए तो अचानक हमारे पास एलईडी बल्ब आना शुरू हो गए। अब जिन लोगों ने एनर्जी सेवर की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, उनका वो सरमाया डूब गया, क्योंकि अब एलईडी बल्ब्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह जिंदगी के बहुत से शोबों में हमारे पास इसकी मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल समझिए, लोग टेलीविज़न खरीद रहे थे, अब लोगों ने टेलीविज़न बनाने की कारखाने या सनतें लगाई। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेलीविज़न की मार्केट फ्रीज हो गई, टेलीविज़न की डिमांड ख़त्म हो गई, क्योंकि इसकी जगह हमारे पास एलसीडी आई। अब जिन लोगों ने टेलीविज़न बनाने के कारखाने लगाए थे, फैक्ट्रियां लगाई थी, उनका वो सरमाया डूब गया, क्योंकि अब एलसीडी बनने लगी। फिर जिन लोगों ने एलसीडी में पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने एलसीडी बनाने की फैक्ट्रियां लगाई, तो अचानक एलसीडी की मार्केट डाउन हो गई, क्योंकि अब उसकी जगह पर एलईडी आई। तो यूं जिन लोगों ने एलसीडी में पैसा इन्वेस्ट किया था, उनका सरमाया डूब गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एलसीडी की बजाय एलईडी की तरफ चली गई। तो इसको हम कहते हैं सर्द बाजारी। तो किसी एक चीज़ की मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो हम कहते हैं जनाब ये मार्केट फ्रीज हो गई है। इससे भी सरमायाकारों का जब सरमाया डूबता है तो लोग फिर सरमाया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। लोगों को ये एतमाद नहीं रहता कि हम जिस इंडस्ट्री में, जिस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो फील्ड हमारी कब तक चलेगी या वो इंडस्ट्री हमारी कब तक चलेगी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो हमारा सरमाया डूब जाता है। तो इन चीज़ों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। नौवीं वजह बेटा ज़राए नक़्लो हमल या ज़राए आमदो रफ्त या ट्रांसपोर्टेशन, इसकी कमी। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट की शदीद कमी है और ये महंगी भी है, जिसकी वजह से सनती खाम माल और तैयार शुदा अशिया की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से पैदावार की लागत में इजाफा हो जाता है, कीमत बढ़ जाती है। और जब ये महंगी चीज़ें हम मार्केट में लेकर जाते हैं तो कोई इनको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। फिर एक वजह है हमारे पास नाकिस सनती मनसूबाबंदी। ज़राई मुल्क होने की वजह से क़याम पाकिस्तान से अब तक हमारी हुकूमत ने ज़राअत पर ज़्यादा और सनत की तरफ तवज्जो कम दी है। इसलिए सनतों के लिए किसी बेहतर मनसूबाबंदी पर अमल नहीं हो सका जिसमें सनतकारों की हौसला अफजाई की जाए, कर्ज़ों की सहूलत दी जाए, टैक्सों में छूट दी जाए, बिजली की कीमतों में कमी वगैरह की जाए। इसकी एक और वजह यह है कि पाकिस्तान में हमेशा जागीरदारों और वडेरों की हुकूमतें रही हैं और ये तबका अपने मफादात के लिए सनतकारों के, कारखानादारों के मफादात को नज़रअंदाज करता है। इसकी सादा मिसाल देखें, हमारे यहाँ किसान को ट्यूबवेल पर सस्ती बिजली दी जा रही है,
کیونکہ جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, زمیندار ہیں, تو انہوں نے ٹیوب ویل کی بجلی سستی کروا لی. لیکن دوسری طرف اگر کارخانوں کو دیکھیں تو کارخانوں کی بجلی سستی نہیں, نارمل بھی نہیں, بلکہ کارخانوں کو کمرشل ریٹ پر بجلی دی جاتی ہے جس کا یونٹ تقریباً دگنا مہنگا ہے. تو یہ جاگیردار اور وڈیرے صنعت کاروں کو کوئی سہولت دینے کو تیار نہیں ہوتے. اس کی پھر ایک اور وجہ ہے صنعتی اجارہ داریاں, صنعتوں پر قبضے. صنعتی پسماندگی کی ایک اہم وجہ چند خاندانوں کی مخصوص صنعتوں پر اجارہ داری ہے. اب یہ خاندان ان مخصوص صنعتوں کو لے کر چلتے ہیں اور کسی اور شخص کو اس فیلڈ میں آنے نہیں دیتے. مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں چینی بنانے کی صنعت چند مخصوص خاندانوں کے پاس ہے. اب یہ مخصوص خاندان مل کر پاکستان میں چینی مہنگے داموں بیچتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں شوگر مل لگا کر چینی سستی بیچوں گا تو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ جب آپ شوگر مل لگا کر چینی سستی لائیں گے تو یہ آپ سے زیادہ سستی چینی مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیں گے. اتنی سستی بیچیں گے کہ آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس قدر سستی چینی نہیں بیچ سکتے جتنی سستی یہ بیچیں گے, اور آپ اس فیلڈ سے آؤٹ ہو جائیں گے. جب آپ اس فیلڈ سے آؤٹ ہوں گے تو پھر یہ اپنی مرضی کے ریٹ پر چینی فروخت کرتے ہیں. تو یہ صنعتی اجارہ داریاں ہیں, ان کی منوپلی ہے, ان کے قبضے ہیں مخصوص صنعتوں پر. پھر بین الاقوامی طور پر بھی کچھ ممالک کی اجارہ داریاں قائم ہیں, مخصوص صنعتوں پر ان کے قبضے ہیں. یہ خاندان اور ممالک آئے دن اپنی پیداوار کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی کر کے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. جب ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوتا تو یہ اپنی مرضی کے ریٹ پر چیز بیچتے ہیں, اور جب ان کے مقابلے میں کوئی سستی چیز بیچنا شروع کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ سستی بیچ کر اسے مارکیٹ سے آؤٹ کر کے پھر دوبارہ اپنی مرضی کے ریٹوں پر چیزیں بیچتے ہیں. اس سے نئے صنعت کاروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ہماری حکومت بجٹ کے خسارے کی وجہ سے مشکلات کا شکار رہتی ہے. وہ صنعتوں کے فروغ اور قیام کے لیے آسان شرائط پر قرضے نہیں دے سکتی, جس کی وجہ سے نئی صنعتوں کے قیام میں رکاوٹ درپیش ہے. پھر ہمسایہ ممالک سے سمگلنگ کے ذریعے آنے والا مال ہماری صنعتوں کو نقصان پہنچاتا ہے. باہر سے سمگلڈ آئٹمز جب یہاں مارکیٹ میں بکتی ہیں تو لوگ مقامی بنی ہوئی چیزیں نہیں خریدتے, لوکل برانڈ نہیں خریدے جاتے, پھر سمگلڈ برانڈ خریدے جاتے ہیں. اس سے آپ کا لوکل برانڈ بنانے والے کارخانے نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر توانائی کے ذرائع بجلی, گیس وغیرہ کی قلت بھی ہے اور یہ مہنگے بھی ہیں, ان کی قیمتیں زیادہ ہیں. اس سے تیار شدہ مال کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد نیشنلائزیشن کی پالیسی, قومیائے جانے کی پالیسی. ذوالفقار علی بھٹو حکومت نے اپنے دور میں بڑی بڑی صنعتوں کو بلا معاوضہ زبردستی نیشنلائز کر لیا تھا, حکومت کے قبضے میں لے لیا تھا, جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد خراب ہوا. آپ نے 9th اور 10th میں یہ ٹاپک پڑھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی بڑی صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا, 22 خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کیے, ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے, ان کے کارخانے قومی تحویل میں لے لیے. اس قسم کے اقدامات سے صنعت کار, سرمایہ دار یا انویسٹر کا اعتماد خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے پاکستانوں میں مزید صنعتوں کے لیے سرمایہ کاری نہیں کی. اس سے آپ کے ملک میں بے روزگاری بھی بڑھی اور چیزیں بھی مہنگی ہو گئی. امید ہے بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کہیں کوئی بیٹا پرابلم, کنفیوژن ہو تو آپ ان نمبرز پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.